الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه جميعا خصوصا منهم على سيدنا أبي بكر الصديق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان الغني وعلى سيدنا علي المرتضى وعلى ابنيه الشهيدين الحسن والحسين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان جب دوسری بار حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے کیا ہی خوب شعر کہا تھا. آپ نے فرمایا تھا شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پہ نثار جانے فلاح و ظفر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جتنی کامیابی و کامرانی ہے وہ سب اس کی جان بس سفر مدینہ ہے. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے. اللہ اکبر. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پہ نثار جانے فلاح و ظفر کی ہے. اور فرماتے ہیں اس کے طفیل مدینے کے طفیل اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ارے جانے مراد حاضری اس پاک در کی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جانے مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اس کے طفیل مدینے کے سفر کے طفیل اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. جانے مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے جب کہ یہ نہضت کدھر کی ہے. پوچھا کہ جب کسی نے کہ یہ نہضت کدھر کی ہے. اور فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں. مجرم خود سے نہیں ہے, مجرم بلائے آئے ہیں. جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاة و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے اللہ عز و جل حج بیت اللہ کی فرضیت بیان فرما رہا ہے. دیکھیے ارکان اسلام 5 ہیں.
جس میں سے پہلا رکن توحید و رسالت ہے، اور دوسرا رکن نماز کی اقامت ہے، تیسرا زکوٰۃ کی دہندگی ہے، چوتھا روزہ رکھنا ہے، اور پانچواں جو ہے حج بیت اللہ۔ اب ان 5 ارکان میں سے پہلا تو عقیدے سے تعلق ہے کہ جب وہ ٹھیک رہے گا تو یہ 4 کر سکتے ہو، ورنہ بیکار ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت کے لوگ زیادہ عقیدے پر زور دیتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ ٹھیک رہے گا، اگر بنیاد ٹھیک ہے تبھی تو تعمیر اس پہ ہوگی، لیکن اگر اسی میں کمی ہے تو سب بیکار ہے۔ تو پہلا تو رکن ہو گیا عقیدے کا۔ اب 4 اعمال کے، اور اعمال میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ 4 ارکان۔ مگر قرآن کریم میں آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا نماز اللہ نے فرض کیا، مگر اس کے لیے پہلے للہ نہیں کہا، پہلے للہ نہیں کہا، بس کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ فرض کیا تو فرما دیا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، مگر اس کے لیے للہ نہیں فرمایا۔ روزہ فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو اس کے لیے لفظ للہ پہلے نہیں استعمال کیا۔ مگر حج کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا تو پہلے للہ کہہ دیا، پہلے للہ کہا۔ کیوں آخر؟ ارے بھائی نماز 5 ٹائم روز پڑھتے ہیں، کبھی اگر تساہلی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، للہیت نہیں ہوئی تو چلو اگلے دن بھرپائی ہو جائے گی، اگلے دن پورا ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ ہوائی جہاز جو بھی سفر کرتا ہے یہ مدینے کے صدقے میں ہے، سبحان اللہ، مدینے کے صدقے میں ہے۔ شورا نہ یہ شیر کہتے اور نہ یہ جہاز بنتی، اللہ تو شورا حضرات کا احسان ماننا چاہیے جنہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، پر دے دے، پر دے دے، پر دے دے، تو خدا نے کہا تمہیں ہم پر نہ پری ہو جاؤ گے تم تو، بھائی انسان بنایا ہوں۔ ہاں اب سائنٹسٹوں کو میں دماغ دے رہا ہوں، وہ ایک ایسے سواری بنائیں گے، اسی کے پیٹ میں بیٹھنا، اسی کے پیٹ میں بیٹھنا اور اڑ کے چلے آنا۔ ارے اڑنا ہی تو چاہتے تھے، اللہ اکبر، اڑنا ہی تو چاہتے تھے، اڑا رہا، سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ اکبر، شورا حضرات بہت اچھے سے کلام کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر مدینے اللہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، سر کے بل چل، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق جو بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، بہت بڑے ماہر لسانیات گزرے ہیں، فلاسفی گزرے ہیں، فلاسفر گزرے ہیں، افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، ہالینڈ، کیمبرج، ایکسفورڈ، جتنی یونیورسٹی سب گئے، مگر مکہ شریف اور مدینہ شریف نہیں گئے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ اقبال آپ دنیا کا تو سفر کرتے ہو، آئے ہائے، مگر مکہ مدینے کا سفر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ جانتے ہیں، ذرا ادب دیکھو، اقبال کہتا ہے ہوا ہو ایسی کی ہندوستان سے اقبال، ہوا ہو ایسی کی ہندوستان سے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوا ہو ایسی کی ہندوستان سے اقبال،
اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے. کیا مطلب؟ میں اتنا گنہگار ہوں، نگاہیں گنہگار ہیں، ہاتھ پاؤں گنہگار ہیں، مدینہ کس منہ سے جاؤں؟ اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تو یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں جاؤں گا، گناہ ان کا کیا انہیں سے معافی مانگ لوں گا. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. تو اعلیٰ حضرت کہتے نہیں ہم گرد و غبار نہیں بنیں گے، مگر ہم تو جائیں گے بھائی، اور جس کیا گناہ کیا ہے اسی سے معافی مانگیں گے، اپنے دامن میں مصطفیٰ چھپا لیں گے. بس اقبال کہتے ہیں ہماری تو بھائی ہمت نہیں پڑتی مدینہ جاؤں تو اب کیا کروں. تو کہتے ہیں کہ ہوا ہم کو اڑاتی اور لے جا کر جو راستہ مدینے کو جاتا ہے اسی راستے میں ڈال دیتی ہوا ہم کو، ہمیں ڈال دیتی، گرد و غبار مدینے کا ہو جاتا. ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ شکر خدا کی آج سفر اس گھڑی، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پہ نثار جانے فلاح و ظفر کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. مدینے کے سفر کے طفیل حج خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے جب کی نہضت کدھر کی ہے؟ تو حضرات جناب والا اب آپ دیکھیے آج کچھ بدعقیدے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج تو پورا مکے میں ہو جاتا ہے. حج پورا کہاں ہو جاتا ہے؟ بولیے. مکے میں ہو جاتا ہے. 8 9 10 11 12 یہ ذی الحجہ 5 دن ایام حج ہوتے ہیں. کتنے دن بولے؟ 5 دن ایام حج ہوتے ہیں. تو یہ لوگ حاجی صاحبان یہ 7 اور 8 کی رات میں یہ منی چلے جائیں گے. منی میں یہ 8 کو رہیں گے، پھر 9 کی فجر کی نماز پڑھ کر میدان عرفات چلے جائیں گے. میدان عرفات میں ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو جائے گا. تو مغرب کا ٹائم ہونے کے بعد سورج ڈوب جائے گا، اندھیرا ہونے لگے گا، نماز وہاں نہیں پڑھی جائے گی. یا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھو، اور یہاں مغرب کا وقت ہو گیا پڑھیں تو مجرم ہو جائے. یا اللہ پڑھیں تو مجرم ہو جائے. تو خدا جواب دے گا ہمارا وصول تو وہی ہے کہ میقات سب کی متعین ہے، مگر میرے محبوب کا عمل دیکھ لینا، میرا محبوب پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، میرا محبوب پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اب اگر میرے محبوب نے نہیں پڑھا ہے تو آپ بھی نہ پڑھیے. میرے محبوب کی ادائی کا نام تو عبادت ہے. میرا محبوب اگر پڑھا ہے تم بھی پڑھ لو، اور نہیں پڑھا ہے تو تم نہیں پڑھو. اب حضور سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار جب میدان عرفات سے آپ افاضہ فرماتے، چلتے آپ مزدلفہ کے لیے، تو راستے میں سرکار نے کہیں کبھی استنجا کیا، وضو بنایا، صحابہ تو ساتھ میں ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلاۃ المغرب، حضور فرمایا امامک، یہاں نہیں پڑھیں گے. نہ عرفات میں پڑھا نہ راستے میں پڑھا. کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھیں گے، چاہے کتنی رات کیوں نہ ہو جائے.
آدھی رات نہیں، ایک دم رات ختم ہونے پہ ہو جائے تب بھی نماز مغرب چل کے وہیں پڑھیں گے، راستے میں نہیں پڑھنا ہے۔ اب وہاں جب پہنچیں گے مزدلفہ میں تو مزدلفہ میں پہلے مغرب کی نماز فرض پڑھیں گے، اب اس کے بعد سنت بھی نہیں پڑھیں گے ابھی، اب فوراً اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، اب اس کے بعد جو ہے سنت نفل بعد میں پھر اپنا پھر کہتے ہیں وتر بھی پڑھیں گے۔ اب رات بھر کہاں رہا؟ مزدلفہ میں عبادت میں مصروف رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی صبح صادق ہوئی، اول وقت میں فجر کی نماز ادا کی گئی، اب اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پھر مزدلفہ سے منی آنا ہے، اور منی میں اب جب ہم پہنچیں گے تو 10 تاریخ ہو گئی۔ اب 10 تاریخ کو پھر منی میں اپنی قیام گاہ آنے کے بعد پھر جانا ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے۔ اب بڑے شیطان کو کنکری مارا، اب اس کے بعد آئے، اب رابطہ کرنا پڑے گا کس سے؟ نبی والا جہاں پر ہم نے قربانی کا پیسہ جمع کیا ہے، قربانی ہوئی نہیں ہوئی، ہوئی نہیں ہوئی، اس لیے وقت متعین کر لینا چاہیے۔ اور سب سے احتیاط یہ ہے کہ ایک دم لاسٹ ٹائم میں سر منڈوائے تاکہ ایک دم یقینی ہو جائے کہ ہاں ہماری قربانی ہو چکی ہوگی۔ اب وہاں سے آپ کلیئرنس لیجئے کہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں، اور اگر سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک دم لاسٹ ٹائم میں اپنا جو ہے سر منڈا لیجئے۔ اب احرام سے فارغ ہو گئے، احرام سے فارغ ہو گئے، اب کیا ہے؟ اب اپنا کپڑا بھی پہن لیا۔ اب 11 کو تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے، 12 کو پھر تینوں کو شیطان کو کنکری مارنا ہے، اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اگر منی کی وادی سے نکل گیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ 13 کو پھر رکنا پڑے گا اور پھر تینوں کو شیطان کو مارنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے 5 اور 6 دن، 5 دن تو کمپلسری ہے، اور 6واں دن اپنے کاہلی سے ہو جائے یا اپنے شوق سے ہو جائے، تو یہ 5-6 دن حج کے ہیں۔ اور یہ سب کہاں ہوا بولیے؟ مکے میں ہوا۔ کہاں ہوا بولیے؟ مکے میں ہوا۔ تو اب جو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں یار سارا حج تو مکے میں ہوتا ہے، تو مدینہ کیا کرنے جائیں؟ مدینہ کیا کرنے جائیں؟ ارے بیوقوف ہو، یہاں عمل ہے، وہاں مزدوری ملتی ہے۔ یہاں عمل ہے، وہاں مزدوری ملتی ہے۔ یہاں عمل ہے، وہاں سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ یہاں جو کچھ کیے ہو جاؤ وہاں سے لے کر آؤ، سند لے کے آؤ۔ یہاں تو حج کیا ہے تم نے، مقبول ہے کہ مردود ہے، کیسی ہے کیسی نہیں، جاؤ مقبولیت کی سند مدینے سے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرے روضے کی زیارت کرنے نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ کیا کیا بولیے؟ ظلم کیا۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ حاجی جو نبی کے روضے پہ نہ جائے اور لوٹ آئے تو نبی پر ظلم کرے گا، بولو وہ حاجی ہوگا کہ پاجی ہوگا؟ وہ کہاں کا حاجی ہوگا؟ وہ تو پاجی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کی ان بیوقوفوں سے نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم حاجی بناتے ہیں، پاجی نہیں بناتے۔ اچھا پھر اب میں ایک آیت سے استدلال کر رہا ہوں اور علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے صاحب حج کا کوئی رکن مدینے میں نہیں ہے، چلیے مان لیا، اور حج سب یہی ہو گیا۔ مگر آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں کہ آیا مدینے والے کی کچھ معاملہ اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے محبوب، اذن کا خطاب
خلیل اللہ ابراہیم سے بھی ہے اور حضور سے بھی ہے. کس سے بولیے؟ اللہ کے رسول سے بھی ہے, خلیل اللہ ابراہیم سے بھی ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کا خطاب حضور سے بھی ہے اور کلیم حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی. اب ترجمہ سنیے, اب چلیے مطلق ترجمہ کیجئے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور لوگوں میں حج کی ندا کیجئے, لوگوں میں حج کی ندا کیجئے, دعوت حج دیجئے. یاتوکا, کیا کہا؟ یاتوکا, اے نبی تیرے پاس لوگ آویں. یاتوکا, تیرے پاس آئیں. ارے حج کے لیے اعلان, اور خدا کرے یاتوکا, تیرے پاس آئیں. اللہ یاتوکا رجالاً, پیدل آویں. وَلَكُلِ دَامْرٍ, یا پتلی اٹھنی اٹھنے پہ. یاتینا من کل فجٍ عمیق, جو دور دراز سے آتی ہے. تو میاں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اللہ علیم و خبیر و بصیر ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مدینے سے لوگ کٹ آف ہونا شروع کریں گے, میرے نبی کے روزے پہ آنا پسند نہیں کریں گے. تو خدا نے پہلے ہی آیت اتار دیا, یاتوکا, تیرے پاس آئیں. ٹھیک ہے, مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں, رمی جمرات پر, ان پہ سب پہ حج کے ارکان ہوں گے, مگر یاتوکا ہونا چاہیے, تیرے پاس آویں. جب تک تیرے پاس نہیں آئیں گے حج نہیں ہوگا. اللہ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, لوگ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر ظلم کر لیں تو تیرے پاس آئیں, تیرے پاس آئیں. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اللہ سے معافی مانگیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. کیا سمجھے آپ؟ اے گنہگارو, گناہ تم نے کہاں کہاں کیا ہے, اس کا ایک نسخہ کیمیا میں تمہیں دے رہا ہوں. سارے گناہوں کا ایک دن اگر اتارنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ, در مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اور در مصطفیٰ پہ آؤ تو دعائے مغفرت اللہ کی بارگاہ میں کرو. اور جب تم استغفر اللہ کہو گے تو میرا محبوب بالمؤمن رؤوف الرحیم ہے, میرا محبوب بہت مہربان ہے مومنوں پر, وہ تمہارے لیے استغفار کر دے گا. تو جب خدا کا رسول تمہارے لیے دعا استغفار کر دے گا تو تم اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. حضرات, تو آج ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس سال بہت قلیل تعداد میں حجاج کرام عازمین حج بیت اللہ جا رہے ہیں, اور ہمارے عزیزم مولانا ابراہیم صاحب بھی جا رہے ہیں. جب یہ نکلیں تو ان کو تھوڑی دور آپ ان کو وداع بھی کیجئے گا, اور دعا بھی مانگیے گا کہ اللہ کاش میرا بھی سفر ایسے ہی ہو جاتا. حضرت اجمل سلطان پوری کی یاد آتی ہے. اجمل صاحب کہتے ہیں, قافلے جب مدینے کو جانے لگے, قافلے جب مدینے کو جانے لگے, آ گیا اپنی قسمت پہ رونا مجھے. ہم جلائے ہوئے مدتوں سے دیے, دور تک جانے والوں کو دیکھا کیے. اللہ, دور تک جانے والوں کو دیکھا کیے. کاش اجمل کھلے سب کے دل کی کلی, اور ہم بھی جائیں. دیار نبی آپ سب ہمارے حق میں دعا کیجئے. حضرات, یہ بہت بڑی, حضرت اجمل سلطان پوری صاحب جو ہے, لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے اور مفلوق الحال رہتے تھے. ایک تو بہت ان کے اندر خودداری تھی جس کی وجہ سے مفلوق الحال رہتے تھے. تو ایک شعر پڑھا انہوں نے کہ مدینہ جا نہ سکا میں غریب ایسا تھا. اتنا دن شاعری کیا, نبی کی نعت پڑھا, نبی کی عشق و محبت میں رویا کیا, مگر مدینہ جا نہ سکا میں غریب ایسا تھا. اتنا غریب تھا کہ مدینہ نہ جا سکا, اور غربت کی بیڑی میرے پاؤں میں پڑی رہی. اور وہی موسم سفر حج تھا. ایک سیٹ سامنے بیٹھا تھا, کہنے لگا اجمل صاحب اب مت کہیے اس چیز کو,
غربت نہیں روکتی مدینے سے، ہائے ہائے غربت نہیں روکتی ہے۔ یہ غلام حاضر ہے، پاسپورٹ بنا ہے آپ کا، کہاں؟ ہاں کہا بس تیار ہو جائیے، اسی سال، کہاں؟ ہاں اسی سال۔ میری اپروچ ہے آفیسیلی کام میں سب کرا لوں گا، بس آپ تیار ہو جائیے۔ اب گئے تھے بتائیے کہ نعت پڑھنے کے لیے جلسے میں گئے تھے، گھر فون آیا کہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے مذاق اڑا رہے کہاں جائیں گے بھائی، اتنا پاپڑ بیلنا پڑتا، یہ کرنا پڑتا، وہ کرنا پڑتا، یہ کیسے چلے جائیں گے؟ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، جب چلے گئے وہاں سے فون آیا تب یقین ہوا لوگوں کو۔ تو حضرات بس مدینہ چلے آؤں، اللہ تعالی ہم سب کو وہ دن توفیق رفیق بخشے کہ ہماری نگاہوں میں اور مدینہ طیبہ کا نظارہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین صادقین مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو مبرور مقبول فرمائے۔ اور بہت بہت دعاؤں کے ساتھ میں اپنے عزیزم شاگرد مولانا ابراہیم صاحب کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ ہم سب کے لیے ہر مقام پر دعا کیجئے، جیسا کامل بھائی نے بھی کہا تھا، اور خصوصی طور پر آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہم غریبوں کو سلام پیش کر دیجئے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں، سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں، اور تمام اجلہ صحابہ کی مزارات مقدس پہ جب حاضری ہو تو سب کا سلام پیش کر دیجئے گا، یہی التجا ہے۔ اگر نام کسی کا یاد نہ رہے تو مطلق طور پر کہہ دیجئے گا کہ جتنے لوگوں نے کہا ہے سلام، سب کا سلام لے کر حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔